بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان فرا اقرار اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کربلا کل اور آج۔ میرے ساتھ موجود ہیں فہد علی کاظمی۔ پوری ٹیم کی یہ کوشش اور کاوش رہی کہ یوم عاشور تک پیش آنے والے تمام واقعات آپ تک پہنچائے جائیں۔ بہت سے ایسے حقائق جو ہم کم سنتے ہیں، ہم تک کم پہنچتے ہیں، ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچے، ہم بھی سیکھیں۔ اس پوری نشریات کے دوران میں نے بہت کچھ سیکھا، میرے علم میں بہت اضافہ ہوا، اور اس کا کریڈٹ فہد کو نہ دینا ایک طرح سے زیادتی ہوگی، کیونکہ انہوں نے بہت سی مستند کتابوں سے بہت سے حوالہ جات نکالے، بہت سے مستند واقعات ہم تک پہنچائے، اور ہم تک وہ قربانیاں پہنچیں، اور ان قربانیوں کی یاد ہم نے ایک مرتبہ پھر تازہ کی۔ اس طرح سے ایک محفل اور مجلس کا اہتمام بھی ہو گیا، ہمارے لیے بھی، دیکھنے والوں کے لیے بھی۔ یوم عاشور گزر چکا، لیکن دل پر وہ بوجھ، وہ کرب، وہ تکلیف تو ہم محسوس کر رہے ہیں، اور جب تک ہماری سانسیں باقی ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم محسوس کرتے رہیں گے، اور اپنی نسبت پر فخر بھی محسوس کرتے رہیں گے، اور یہ احساس بھی ہوتا رہے گا ہمارے دلوں میں بار بار تازہ کہ حق کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونا ہے، کیونکہ حق کے لیے ہمارے بڑوں نے، ان لوگوں نے جو ہمارے سروں کا تاج ہیں، جو ہمارے دلوں کی راحت ہیں، جو ہمیں جنت کی طرف لے کر جائیں گے، انہوں نے قربانیاں ہماری بقا کے لیے دی تھیں۔ شہادتیں ہو چکی ہیں، کرب و بلا کا میدان خالی ہو چکا ہے، بیویاں تنہا رہ چکی ہیں، حضرت امام عالی مقام شہادت کا جام نوش فرما چکے ہیں، اس کے بعد بھی ظلموں کے پہاڑ توڑے گئے، کیسے، کیا ہوا، اور ان تمام واقعات، شہادتوں، اور یہ جو یزیدی کیمپ نے کیا، اور حق پر جس طرح سے سب ڈٹ گئے، اس سے ہم نے کیا سیکھا، آج کے پروگرام میں ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم فہد۔ وعلیکم السلام۔ فہد خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو میں ایک مرتبہ پھر باضابطہ طور پر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، دیکھنے والوں کی جانب سے، میری جانب سے بھی، کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ان 10 دنوں میں۔ فرا، یہ تو میرے لیے اور ہم سب کے لیے شرف کی بات تھی کہ ہم نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، اور یہ ذکر عبادت ہے، بے اور شک، جیسا کہ ہم نے احادیث میں دیکھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے ان ہستیوں کو سیلیبریٹ کیا، قرآن ان ہستیوں کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرتا ہے، تو یہ تو ہمارے پر فرض ہے، بے بلکہ شک، وہ ہمارے بڑے ہی پیارے جسٹس نذیر احمد غازی صاحب کہتے ہیں کہ یہ فرض بھی ہے، قرض بھی ہے، بے شک، ہم نے اس قرض کو چکانا ہے، بے شک۔ کیونکہ جس زمانے میں ہم رہتے ہیں، the moment we start talking about Ahlul Bayt, the moment we start talking about امام حسین، مولا مرتضیٰ، بی بی سیدہ کائنات، تو لوگ آپ کو ڈاؤٹ فل نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، which is very unfortunate۔ ہم فرقہ واریت یا سیکٹیرینزم کے اس عجیب و غریب زمانے میں ہیں کہ یہ ہمارا مشترکہ ورثہ ہے، بالکل، یہ ہمارا ہیریٹیج ہے، اور دین ہم سے تقاضا کر رہا ہے، دین ہم سے تقاضا کر رہا ہے بنیادی طور پہ۔ جب ہم قرآن عظیم الشان کی آیہ مودت کی تلاوت کرتے ہیں کہ اے نبی ان کو کہہ دیجئے ہم تم سے کوئی کمپنسیشن طلب نہیں کرتے، بلکہ مودت فی القربہ، میرے قرابت داروں سے مودت کرنا۔ اگر کوئی شخص پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تبلیغ فرمائی، اگر نعوذ باللہ اپنے درجے پر وہ کوئی کمپنسیشن اللہ مانگ رہا ہے قرآن میں، تو وہ کمپنسیشن کیا ہے؟ ان کی قرابت داروں سے مودت کرنا۔ تو یہ مودت تو بنیادی طور پہ ہم پر فرض ہے اور قرض ہے، کیونکہ ہم نے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اور الحمدللہ اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے ہم نے مقدور بھر کوشش اپنی جو چھوٹی جاری سی رکھنی ہماری ہے۔ حیثیت ہے، ایک قطرہ لے کے ہم بھی آئے ہیں، شاید قیامت میں اس کو اکنالج کیا جائے، اور شاید میرے اور آپ کے لیے، ہمارے پینل پہ بیٹھنے والوں کے لیے، ہمارا کیمرہ پرسنز کے لیے، الف ٹیلی ویژن کے مینجمنٹ بے شک، اونرز کے لیے یہ بے توشہ شک، آخرت بن جائے۔ بے شک، بڑی اہم کاوش ہے، اور وقت کی ضرورت کے مطابق الف ٹی وی نے یہ جو اس محفل کا اور اس مجلس کا، اس ذکر کا اہتمام کرنے کا موقع ہمیں دیا، ہم الف ٹی وی کے بھی بار بار شکر گزار ہیں، حالانکہ ہم اس کا حصہ ہیں، لیکن پھر بھی یہ سعادت کی بات ہے اس سوچ کو رکھنا اور اس کو پھر آگے پیش کرنا۔ ہم یوم عاشور کے دکھ سے ہی باہر نہیں نکلے ہیں فہد، آج 11 محرم ہو چکی ہے، اور وہ جو ظلموں کے پہاڑ توڑ چکے، وہ جو یزیدی کیمپ تھا، وہ اپنے دلوں کی جگہ پتھر اور چٹانیں رکھ کے بیٹھا تھا، اس نے وہیں پر بس نہیں کی تھی۔ پوسٹ یوم عاشور بھی بہت سے واقعات ہوئے، جہاں بیویوں کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا، روح کانپ جاتی ہے، رونگٹے
کھڑے ہو جاتے ہیں اور خون میں ابال آتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے وہ چیزیں بھی آپ بیان کریں، بڑی اہمیت کی حامل ہے. یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ جو آپ بار بار دہراتے رہے کہ جنگوں کے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں، کوئی اصول و ضوابط ہوتے ہیں، یہاں تو انسانیت کے قوانین کی بھی دھجیاں اڑائی گئیں. تو بیویوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس کو بیان کرنا بھی بڑا ضروری ہو جاتا ہے. جی بالکل. ہم پوسٹ کربلا کے کچھ واقعات، پوسٹ شہادت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے واقعات. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جب جام شہادت نوش کیا تو ہمیں اوتھینٹک ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باڈی کے اوپر نیزوں کے 33 زخموں کے نشانات تھے اور تلواروں کے 34 نشانات تھے. یعنی آپ کو اور یہ ایک بہت ہی کم محتاط سا اندازہ ہے جو کہ ہماری ہسٹری بکس کے اندر ریکارڈڈ ہے. معاملہ شاید اس سے بڑھ کر ہو. اور عمر ابن سعد جو کہ اس فوج کا کمانڈر تھا، جو وہ پہلا حکم دیتا ہے شہادت امام علی مقام کے بعد، وہ 10 سواروں کو منگواتا ہے. He orders, he calls for 10 riders. اور ان 10 سواروں کی ڈیوٹی یہ ہے، اس کو حافظ عماد الدین کثیر ریکارڈ کر رہے ہیں، علامہ طبری بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ شہدائے کرب و بلا کے جسموں کو پامال کیا جائے. اب یہ 10 رائڈرز باڈیز آف اہل البیت اینڈ کمپینینز آف اہل البیت، یہ ان باڈیز کے اوپر رائڈرز جو ہیں رائڈ کریں گے اور جسموں کو پامال کریں گے. اور اس کے بعد جو اگلا حکم وہ صادر کرتا ہے کہ ان کے سر جو ہیں تن سے جدا کیے جائیں اور ان کے سروں کو جو ہے نیزوں کے اوپر جو ہے وہ بلند کیا جائے. اب یہ دیکھیں ٹریجڈی اور ٹارچر ساتھ ساتھ، ایک طرف ٹریجڈی کی انتہا ہے، دوسری طرف ٹارچر کی انتہا ہے. اور میں کچھ حدیث کریمہ جو ہمارے حدیث کے لٹریچر میں ہیں اور حافظ عماد الدین کثیر، علماء تو جانتے ہیں، ہمارے یوتھ و اسٹوڈنٹس بھی کسی حد تک ان سے واقف ہیں. ہماری جو تفسیروں میں ایک امہات التفسیر جو تفسیروں کی کہہ لیں ماں ہے، وہ ابن کثیر، انہی کی تفسیر کی کتاب ہے جس کو عرف عام میں تفسیر ابن کثیر کہا جاتا ہے. بالکل بالکل. اور علامہ جریر طبری جو ان سے بھی پہلے تھے، ان سے بھی 500-600 سال پرانے تھے، ان کی بھی تفسیر کی کتاب ریفرنس بک ہے. جیسے حدیث کی دنیا میں امام بخاری ہیں، تو تفسیر کی دنیا میں علامہ جریر طبری ہیں. تو علامہ جریر طبری نے تاریخ الامم والملوک، ان کی ہسٹری کی کتاب، اور ان کی جو ہسٹری کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ. تو البدایہ والنہایہ کو میں آخری 2 دن میں نے زیادہ کوٹ کیا ہے کیونکہ ابن کثیر کا یہ رویہ ہے کہ وہ چیزوں کو بہت مائکرو لیول پہ دیکھتے ہیں، اسکروٹنائز کرتے ہیں. اسکروٹنائز کرنے کے بعد وہ کوئی روایت بیان کرتے ہیں. یعنی وہ سنی سنائی پر یقین نہیں رکھتے، انالائز کرنے کے بعد تحقیق. یعنی ہی از ویری، ہم کہیں کہ میٹیکولس، ویجیلنٹ. تو میں نے خاص طور پہ سوچا کہ میں آخری 2 دن کے لیے ان کو زیادہ ریفر کروں گا اور ان کو میں ریفر کر رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ بی بی ام سلمہ سے روایت ہے، میں کچھ حدیث پرانی بھی تاکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت بھی ہمارے سامنے رہے. بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ دروازے کی نگرانی کرنا کہ کوئی شخص میرے پاس نہ آئے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مخصوص معاملے میں تھے تو کہا کہ کسی کو اندر نہ آنے دینا، لیکن امام حسین علیہ السلام جمپ کر کے اندر آ گئے. یعنی بی بی پاک جو ام المومنین ہیں ان کو کراس کر کے اندر آ گئے اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر چڑھنے لگے. اس وقت ایک اینجل پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، ایک فرشتے وہاں پہ موجود تھے. تو فرشتے نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جی میں ان سے محبت کرتا ہوں. تو فرشتے نے کہا آپ کی امت اسے قتل کرے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھا دوں جہاں پر یہ قتل ہوگا. بیان کیا جاتا ہے کہ فرشتے نے اپنا ہاتھ مارا اور اپنی وہ جو میراکلس پاور تھی اس کو اظہار کرتے ہوئے سرخ مٹی دکھائی، اور یہ مٹی بی بی ام سلمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین کو دے دی گئی. اور وہ فرماتی ہیں کہ وہ مٹی میں نے اپنے کپڑے کے دامن میں باندھ لی، اور یہ بیان کیا جاتا تھا کہ امام علی مقام شہید ہوں گے. اور اس ٹریڈیشن کی جو ایکسٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ بی بی ام سلمہ واز دی اونلی سروائیونگ بلیسڈ وائف آف دا پروفٹ.
واقعہ کربلا کے وقت یہ اکیلی وہ زوجہ مطہرہ ہیں جو باقاعدہ حیات تھیں. تو جب واقعہ کربلا ہوا تو وہ مٹی جو کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی، کچھ نریشنز کے مطابق وہ سرخ ہو گئی تھی، وہ خون میں جیسے نہا گئی تھی، تبدیل ہو گئی تھی اس کی ساری کیفیت. اسی طرح یہ امام شافعی ہمارے بہت بڑی ہستی، فقہ کے امام، ہمارے اہل سنت کے امام، امام شافعی کی روایت ہے. امام شافعی اس کو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے اور بی بی ام سلمہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اسی طرح ایک اینجل آیا تھا اور اس اینجل نے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فرشتے نے یہ خط مجھے خبر دی ہے کہ میرا حسین شہید ہوگا، اور پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو وہ زمین بھی دکھا دوں، تو وہ زمین بھی دکھائی گئی اور وہ سرخ مٹی تھی. وہ زمین دکھائی گئی، وہ مٹی سرخ تھی، اور یہی کہا جاتا ہے کہ جب واقعہ کرب و بلا پیش آیا تو وہ مٹی پھر سے خون میں جیسے نہلا دیا جاتا ہے ویسا رنگ اختیار کر گئی تھی. یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ہم آپ سے بہت سی واقعات بیان کرنے جا رہے ہیں آج بھی جو کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد آپ الف ٹی وی کے ساتھ رہیے. آپ تمام دیکھنے والوں کو محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن آج کا پروگرام کربلا کل اور آج میں آپ کی میزبان فرح اقرار ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتی ہے. یوم عاشور یعنی شہادتوں کے بعد کا سیناریو ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اتنی ساری چیزیں ہیں، اتنی ساری احادیث ہیں، واقعات ہیں جو اس کرب و بلا کے واقعات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. وہ فہد نے ہمارے ساتھ بیان کی، اور وقت چونکہ بہت کم ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ مزید کچھ چیزیں آپ سے شیئر کی جائیں. جی فہد. اب فرح، جیسے کل میں نے آپ کو حضرت علی المرتضیٰ سے بھی ایک روایت شیئر کی تھی، حضرت علی المرتضیٰ سے ایک اور روایت بھی ہے جو آپ کے کمپینینز نے، اور اس کو پھر اگین البدایہ والنہایہ میں یہ موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ جب صفین گئے تو ایک جگہ جب آپ رکے اور آپ نے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ اس کو کربلا کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کرب اور بلا، یعنی یہ وہی دکھ اور ٹرائلز والی زمین ہے. پھر آپ نے ایک درخت کے پاس وہاں پر نماز ادا کی اور آپ نے فرمایا یہاں شہداء قتل ہوں گے جو صحابہ کے بعد بہترین شہداء میں سے ہوں گے، بے شک، اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. اور آپ نے ایک جگہ اشارہ فرمایا، اور یہ وہی جگہ تھی جہاں پر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے پھر جام شہادت نوش فرمایا. سبحان اللہ. واقعہ کربلا کی فوری بعد کا بھی ایک واقعہ ہے جو علامہ جریر طبری بھی اس کو ہنٹ کرتے ہیں، حافظ ماد الدین کثیر بھی اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں. ہماری احادیث کی کتب کے اندر بھی یہ روایت آتی ہے کہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ جب امام حسین شہید ہوئے تو میں نے جنات کو حسین پر روتے ہوئے جنات کو سنا، کہ جنات جو ہیں وہ روتے تھے اور ان کی آواز میں نے سنی. اور بی بی ام سلمہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں میں نے جنات کو حسین پر روتے ہوئے سنا، وہ کہتے تھے اے قاتلان حسین، تمہیں اس جہالت پر، یعنی جو تم نے کیا ہے، جو ظلم کیا ہے، اس قتل پر عذاب اور سزا کی بشارت ہو، یعنی تمہیں عذاب ملے گا. اور جنات کہتے تھے تمام آسمان والے نبی، مرسل اور دیگر تمہارے خلاف بد دعا کر رہے ہیں، اور تم حضرت داؤد، حضرت موسیٰ اور صاحب انجیل جناب عیسیٰ کی زبان پر بھی ملعون ہو. تو وہ جو جنات ہیں وہ جو رو رہے تھے تو روتے ہوئے کیا فرما رہے تھے؟ بی بی ام سلمہ کی روایت، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آسمان پہ جتنے اللہ کے انبیاء موجود ہیں اپنی ارواح کے ساتھ، جیسے وہ اپنی شان کے مطابق اللہ نے ان کو رکھا ہوا ہے، وہ تم پہ بد دعا کر رہے ہیں. آسمانی مخلوق جو ملائکہ ہیں وہ بد دعا کر رہی ہے. اور پھر نام لیا تم جناب داؤد علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر بھی ملعون ہو. تم
اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے ہو، تم لعنت زدہ ہو، کر دیے گئے ہو، تمہیں اس دنیا سے جو جنت ہے اس سے بھی تمہیں دور کر دیا گیا ہے۔ حافظ عماد الدین کثیر اسی طرح فرماتے ہیں، پوری لمبی روایت ہے، اس کی سند میں نہیں پڑھ رہا، جی لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے شہادت اختیار کی تو ایک لونڈی نے یہ سنا، اور یہ ریکارڈ کر رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں نے گزشتہ رات سے پہلی رات کو ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا، وہ کہہ رہا تھا اے حسین کو ظلم کے طریقے پر قتل کرنے والوں، تمہیں عذاب اور سزا کی بشارت ہو، تمام آسمان والے، نبی، ملک اور افراد تمہارے خلاف بد دعا کرتے ہیں، تم پر حضرت داؤد، حضرت موسیٰ اور انجیل کے حامل عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے لعنت کی گئی ہے۔ اور یہ اشعار بھی پڑھے گئے، روایات میں آتا ہے کہ لوگوں نے پھر یہ پوئٹری کی۔ صحیح، وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کے سر کو خون میں لٹھڑا ہوا لے کر آئے ہیں، اے رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے، انہوں نے تجھے واضح طور پر جان بوجھ کر شہید کیا ہے، انہوں نے تجھے پیاسا رکھ کر شہید کیا ہے، انہوں نے تیرے قتل کے بارے میں قرآن میں غور نہیں کیا اور تیرے قتل پر تکبیر کہتے رہے، امام حسین کو شہید کر کے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے رہے، حالانکہ حقیقتاً انہوں نے تجھے نہیں قتل کیا، انہوں نے تکبیر کو قتل کیا ہے۔ یہ شہادت امام حسین نہیں ہے، یہ تو توحید کا قتل ہے، نعوذ باللہ، یہ تو اللہ اکبر کے نعرے کا قتل ہے کہ اس قتل کے ساتھ امام حسین کو شہید کیا جائے۔ تو اسلام جن فنڈامنٹلز پر کھڑا ہے، یہ در حقیقت ان فنڈامنٹلز کو انہوں نے نیست و نابود اور اپنے پیروں کے تلے روندا ہے۔ اب فرا، یہ جو ساری میں ٹریڈیشن اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ معاملہ، جیسے میں کہتا رہا ہوں، یہ میٹا فزیکل بھی ہے، تو اس میٹا فزیکل ریلم کے سمبلز بھی سامنے آ رہے ہیں کہ جن کو خبریں ہیں، جنات، ملائکہ، وہ یہ اب ان کی طرف سے یہ پروانے آ رہے ہیں۔ مٹی کا سرخ ہو جانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں جناب عبداللہ ابن عباس کی خواب میں آنا، روایات میں بی بی ام سلمہ کا بھی یہ معاملہ، پھر اس مٹی کا سرخی میں تبدیل ہونا، اب یہ میٹا فزیکل سمبلز بھی ہیں۔ اور یہ میٹا فزیکل سمبلز ریکارڈ کون کر رہا ہے؟ یہ وہ سکالرز ریکارڈ کر رہے ہیں جو عام حالات میں میٹا فزکس کے اتنے قائل نہیں ہیں، عام حالات میں بڑے متشدد اور سخت ہیں وہ، اور اب جب بھی کوئی روایت بیان کرتے ہیں تو تول کر بیان کرتے ہیں۔ درست، انہوں نے اپنی کتابوں میں ان روایات کو لکھا ہوا ہے اور سیکشنز قائم کیے ہیں کہ ہم واقعہ کربلا کو اس درجے پہ بیان کر رہے ہیں جس میں ایگزیجریشن نہیں ہے، سیکشن کا نام ہے یہ، بالکل، جہاں سے میں کوٹ کر رہا ہوں۔ تو اب جو اگلا واقعہ ہے جو بڑا ہی دل دہلا دینے والا ہے، جب آل رسول کو شہید کر لیا تو ایک بچہ آل رسول کا بچ گیا تھا، جن کو ہم امام زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں۔ ان کی ایج کے متعلق مختلف اقوال ہیں، ٹھیک، بعض روایات میں ہی از اے ٹین ایجر، ٹھیک ہے، بعض روایات میں یہ ان کی ایج جو ہے 20s میں ہے، بعض روایات میں ایسا بھی ہے جیسے یہ واقعہ کربلا سے پہلے ہی یہ میرڈ تھے اور ان کے بیٹے محمد الباقر ایز اے چائلڈ بھی واقعہ کربلا میں حاضر تھے۔ صحیح، واٹ ایور ہز ایج واز، ان کا رہنا ضروری تھا، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تانا دیا گیا کہ آپ کے تو ظاہری طور پہ بیٹے ہی نہیں ہیں، فرزند ہی نہیں ہے، تو اللہ نے سورہ کوثر کو نازل فرمایا، اور سورہ کوثر میں کوثر کا جو لفظ ہے وہ کثرت کو ڈینوٹ کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں پر علم کی کثرت، جہاں پہ معرفت کی کثرت، جہاں پہ حوض کوثر اور جہاں پہ کوثر نہر جنت کی، وہاں پر کوثر کا ایک مطلب اولاد کی بھی کثرت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد تا قیام قیامت باقی رہے گی۔ سبحان اللہ، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا نا، میں اور میرے قرآن اور اہل بیت یہ جدا نہیں ہوں گے، قیامت میں مجھ سے ملیں گے۔
تو دنیاوی طور پر امام زین العابدین نے روحانی طور پر باقی رہنا تھا، بے شک. بیکاز ہی از دی ایئر آف دیٹ لینیج، وہ وارث ہیں اس لینیج کے. تو اب جو پہلا حکم صادر کیا گیا میدان کربلا میں، جب سب کو شہید کر دیا گیا کہ اس بچے کو شہید کیا جائے، اس نوجوان کو بھی شہید کیا جائے، اور اس وقت بی بی زینب کا ایک رول ہے. بی بی زینب نے ان بدبختوں کو یہ پکار کر کہا کہ تم لوگوں کی پیاس ابھی تک نہیں بجھی، تم نے پورا آل رسول کو تم نے شہید کر دیا، اس بیمار بچے کو بھی تم شہید کرنا چاہتے ہو. تو بی بی زینب کے اس وہ جو آپ کا ارشاد تھا، اور آپ کا وہ جو اب بی بی زینب اسیروں کے اس قافلے کی سالار ہے. وہ جو اگلی ایپیسوڈ ہے جو کربلا سے دمشق اور دمشق سے واپس مدینہ ہے، اب اس قافلے کی سالار بی بی سیدہ زینب ہے. تو بی بی سیدہ زینب نے اپنے اس ارشاد سے اور ان کو جھنجھوڑتے ہوئے دنیاوی طور پہ امام علی بن الحسین امام زین العابدین کی کربلا کے میدان میں شہادت نہیں ہوتی. اب یہ رات گزرتی ہے اور وی کین امیجن کہ وہ رات کیسی ہوگی. ہر ماں کے بچے شہید ہو چکے ہیں، بھانجے بھتیجے شہید ہو چکے ہیں، سب سے بڑھ کر آل رسول امام علی مقام شہید ہو چکے ہیں. وہ رات کیسے کٹی ہوگی، وی کین اونلی امیجن کہ اس رات کے مصائب کیا ہوں گے. اگلے دن ان ہستیوں کو ایک قافلے کے اندر، اونٹوں کے اندر بٹھایا جاتا ہے، اور جب اب لیڈ کر رہی ہیں بی بی سیدہ اب بی بی سیدہ زینب، بی بی زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا اس قافلے کی سالار ہیں. وہ قافلہ جو 28 رجب سے چلا تھا، مدینہ طیبہ سے، مدینہ سے مکہ، مکہ سے زبالہ، زبالہ سے کربلا، کربلا میں شہادتوں کا سفر. اب اس قافلے کی منزل جو ہے وہ دمشق ہے، سب سے پہلے کوفہ ہے. بالکل. اور اس کی سپہ سالار اب ایک نہتی بی بی سیدہ زینب ہیں. اور یہ قافلہ کہاں جاتا ہے، کن مصائب اور تکالیف سے گزرتا ہے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے اس بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے الف ٹی وی. تمام دیکھنے والوں کو ایک مرتبہ پھر کربلا کل اور آج میں آپ کی میزبان خوش آمدید کہتی ہے. تاریخ نے، اس زمین و آسمان نے ایسے واقعات بھی کم ہی دیکھے ہوں گے جہاں پر پورا قافلہ لٹ چکا، تمام حضرات شہید ہو چکے، وہ لوگ جو آل محمد سے تعلق رکھتے تھے، ہمارے دلوں کے قریب، ہماری جانیں ان پر قربان، وہ شہادت کے درجے پر فائز ہو چکے تھے. اور اب سپہ سالار ہیں ایک نہتی خاتون پاک، قافلے کو لیڈ کر رہی ہیں. ابھی مصائب کا، کرب و بلا کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، تکالیف اس قافلے کو آنی ہے، کن کن مراحل، مشکلوں، آزمائشوں سے گزرنا ہے، وہ بیان کرنا چاہتے ہیں ہم. جی فہد. فرا وی کین جسٹ امیجن کہ جب ان کو اونٹوں پہ سوار کیا گیا ہوگا، اور ایک فوری ٹارچر یہ ہے کہ ان کے آگے ساری ہستیوں کے سر جو ہیں وہ نیزے پر بلند ہیں. وی کین جسٹ امیجن کہ ہیومن باڈی کو میوٹیلیٹ کرنا، سر کو دھڑ سے جدا کرنا، اور اس سر کو نیزے پہ بلند کرنا اور ان بیبیوں کو دکھانا. اب پورا سفر جو ہے یوں کٹے گا کہ یہ پاک بیبیاں ان سروں کو دیکھیں گی، اور یہ ایک فوری نوعیت کا بہت بڑا ٹارچر ہے. وی کین ناٹ ایون امیجن. ہم جس ایج میں رہتے ہیں، ہمارا بھی میڈیا سے کسی درجے کا تعلق ہے، تو ہم فیسز کو بلر کرتے ہیں. کوئی زخمی ہو جائے اس کو بلر کر دیتے ہیں، کسی ہاسپٹل کا شاٹ ہو بلر کر دیتے ہیں، کہیں پر کوئی بام بلاسٹ ہو تو ہم بلر کر دیتے ہیں. لیکن یہاں پر امام علی مقام اور ان کے رفقا، ان کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا ہوا ہے، اور وہ منظر ان کو تھرو آؤٹ دا جرنی دکھایا جائے گا. امام علی مقام کا سر نیزے پر ہے، بی بی سیدہ زینب سواری پر ہیں. اور جب بی بی سیدہ زینب نے امام علی مقام کے جسم کو اور آپ کے اصحاب کے جسم کو میدان کربلا میں دیکھا تو آپ نے گریہ فرمایا. اور آپ نے جو گریہ فرمایا ہے ہماری ہسٹری کی اوتھینٹک کتابوں میں ریکارڈڈ ہے. آپ نے فرمایا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایڈریس کیا، اپنے نانا جان کو یاد کیا اور کہا، یا محمد، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور آسمان کے فرشتے آپ پر درود پڑھیں. حسین خون میں لت پت
اور جسم کے اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پڑا ہوا ہے، اور یا رسول اللہ آپ کی بیٹیاں قیدی ہیں اور آپ کی اولاد قتل ہوئی پڑی ہے، جس پر صبح کی ہوا مٹی اڑاتی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم بی بی زینب نے جب یہ جملے ارشاد فرمائے تو دشمن کی فوج میں بھی کوئی ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں میں آنسو نہ آ گئے۔ امام علی مقام کا جسم اطہر بے گور و کفن، سر نیزے پر، اور پاک بیبیاں، وہ بیبیاں آسمان بھی ان سے حیا کرتا ہے جو تھرو آؤٹ با پردہ با حشمت، اور آج وہ پرزنرز آف وار بنا کر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہلے اور بعد میں یزید کے دربار میں ان کو پیش کیا جائے گا، اور بی بی سیدہ زینب نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا استغاثہ جو ہے وہ پیش کیا۔ اب کربلا سے کوفہ پہلی منزل ہے اس قافلے کی، اور ایز وی آل نو، ہم نے یہاں پر بہت ڈسکشن کی کہ امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، کوفے والوں نے آپ کو خط لکھ کے بلایا، اور انہی میں سے وہ لوگ تھے جو یزید کی آرمی کا پارٹ بن چکے تھے، جن کو رشوت ملی اور وہ ادھر چلے گئے۔ مسلم ابن عقیل کی شہادت کوفے میں ہوئی تھی، امام علی مقام کوفہ جانا چاہتے تھے، کوفہ نہ جا سکے۔ اب یہ لٹا پٹا قافلہ کوفے کے اندر انٹر ہو رہا ہے، اور یہ کوفہ وہی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ جب خلیفہ تھے تو اٹ واز دا کیپٹل، اینڈ بی بی زینب تب بھی کوفہ میں رہی تھیں۔ جب ان کے والد خلیفہ راشد، خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ کوفے میں خلیفہ تھے، تو تب بی بی زینب ایک اور شان سے داخل ہوئی تھی۔ آج جب آل رسول کو تحت ایک کر دیا گیا، جب شہادتیں ہو گئیں، آج قسم پرسی ہے، آج اسرت ہے، آج وہ پاک بیبیاں بے کجاوا اونٹوں پر سوار ہیں، اور وہ کوفے کے اندر داخل ہیں۔ اور جب وہ کوفے کے اندر داخل ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سر امام علی مقام کو، امام حسین علیہ السلام کے پاک سر کو، گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ فرا ایک پوری جرنی ہے، پوری جرنی۔ کوفہ سے ان کو شام کی طرف بھیجا گیا ہے، اور شام کا کیپٹل ہے دمشق، جہاں پر یزید ملعون جو ہے وہ متمکن ہے، جو اقتدار سنبھالے ہوئے ہے۔ اور جب یہ قافلہ لٹا پٹا قافلہ کس انداز سے یہاں پر بہت سی میریکلز کا بھی ظہور ہوا، بہت سے میریکلز کا وہ طویل داستان ہے۔ بہت سے نان مسلمز، کرسچنز، راستے میں گرجا گھر آیا، کسی نیک مسیحی نے سر امام پاک کو دیکھا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس سر کی تکریم کروں، اس کو رات میں ایمان کی دولت مل گئی، اس نے اس سر کی تکریم کی۔ ایسے ایسے واقعات بھی ہوئے، لیکن ہم ان واقعات کو سکپ کرتے ہوئے کہ جب یہ قافلہ دمشق کے اندر داخل ہوا ہے تو اس وقت یہ منادی کرا دی گئی، یہ اعلان کرا دیا گیا کہ خلیفہ مسلمین نے باغیوں پر فتح پا لی ہے، استغفر اللہ، اور بغاوت کو کچل دیا ہے۔ اور اب آل رسول کا یہ قافلہ، ایک طرف بی بی سیدہ زینب ہے، بی بی ام کلثوم ہے، بی بی شہر بانو ہے، بی بی ام لیلہ ہے، بی بی ام رباب ہے، مائی فضہ ہیں، اور ایک طرف بچے امام علی بن الحسین زین العابدین ہے۔ یہ لٹا پٹا قافلہ جو ہے یہ دمشق داخل ہو رہا ہے۔ اور اس سے پہلے میں ایک اور بات جو یہاں پہ پھر بتانا چاہوں کہ عمر ابن سعد نے امام زین العابدین کو شہید کرنے کی کوشش کی، تب بی بی سیدہ زینب نے روکا۔ یہ جب کوفہ پہنچے ہیں تو کوفہ میں بھی عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو آپ نے فرمایا میں علی بن الحسین ہوں۔ تو کہا علی بن الحسین کو شہادت نہیں ملی؟ اس نے ٹونٹ کیا، کیا وہ جہاد کرتا ہوا قتل نہیں ہوا؟ تو امام زین العابدین نے کہا علی بن الحسین میرے بڑے بھائی کا بھی یہی نام تھا، علی اکبر،
اس کو تم نے قتل کر دیا ہے. تو وہاں پر یہ اس وقت انسٹرکٹ کیا گیا کہ علی بن الحسین امام زین العابدین کو شہید کیا جائے. اور یہ ٹریڈیشنز میں آتا ہے کہ نعوذ باللہ امام علی بن الحسین امام زین العابدین کے حوالے سے جب یہ شہادت کی بات ہوئی کہ ان کو قتل کیا جائے تو بی بی زینب پھر کھڑی ہوئیں کہ کیا تم لوگوں کی پیاس ابھی تک نہیں بجھی. اور باقاعدہ, جس کو میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے, جیسے میڈیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے تو کسی نے کہا کہ یہ تو بچہ ہے, معصوم ہے, اس کو چھوڑ دو. انہوں نے باقاعدہ میڈیکل ایگزامن کیا کہ یہ اگر بالغ ہے تو اس کو شہید کر دیں, اگر نابالغ ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے. یعنی دے اسٹرپڈ امام زین العابدین ٹو چیک. اور یہ امام زین العابدین کے ساتھ معاملہ کیا. لیکن وہاں پر پھر بی بی سیدہ زینب نے کوفہ کے اندر بھی, اور کوفہ کے دربار کے اندر جو آپ نے خطبہ دیا ہے, جب اس نے کہا کہ رب العزت نے ہمیں فتح دے دی اور تمہیں شکست دے دی, اور اس نے اس بات کو یوں ثابت کیا نا کہ کیونکہ ہم پریویل کر گئے ہیں تو ہم حق پہ ہیں. تو بی بی سیدہ زینب کے وہ جو خطبات ہیں, یوں لگتا تھا کہ علی المرتضیٰ خطاب فرما رہے ہیں. ان کی وہ جو جرت تھی, ان کی جو ہیبت تھی, وہ پورے دربار کے اندر طاری تھی. تو بی بی سیدہ زینب کے ان خطابات کی وجہ سے امام زین العابدین کو کوفہ سے بھی بچایا گیا, اور یہ کوفہ سے جو ہیں اب دمشق کے اندر یہ قافلہ داخل ہو رہا ہے. اور دمشق میں یہ قافلہ داخل ہو چکا ہے, اور جس طرح سے لٹے پٹے انداز میں, جس انداز سے شہادتیں اپنے دلوں پر دکھ محسوس کرتے ہوئے اور زین العابدین کو بچاتے ہوئے بی بی زینب وہاں پہنچتی ہیں, اس کے بعد تاریخی کلمات اور خطبات ہوتے ہیں. وہ سب اذکار بھی آپ سے شیئر کیے جائیں گے, لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد. تمام دیکھنے والوں کو کربلا کل اور آج میں خوش آمدید کہتے ہیں. ایک لٹا پٹا قافلہ اور دمشق کا دربار, اس کے بعد کیا ہوا؟ جی فہد. پر جب یہ قافلہ, اور ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ڈماسکس دنیا کی اولڈسٹ سٹیز میں سے ایک سٹی ہے, اور یہ رومنز کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ یہ شہر تھا. مسلمانوں نے اس کو بائزنٹینین امپائر سے جیسے آزاد کرایا, اور یہ شام جو ہے ایک عرب ورلڈ کا پارٹ بنا. اب امام زین العابدین, بی بی سیدہ زینب, یہ قافلہ جو ہے انٹر ہو رہا ہے, اور بظاہر شام کے لوگوں کو علم نہیں ہے, کیونکہ اس دور میں کون سی کوئی ٹیکنالوجی تھی یا میڈیا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں کون نہیں. فار دیم اٹ واز پرزنرز آف وار, یہ پرزنرز آف وار ہیں, قیدی ہیں. تو پورے شہر کے اندر منادی کرائی گئی کہ پرزنرز آف وار آ رہے ہیں, قیدی آ رہے ہیں. اور اس زمانے کا ایک دستور تھا کہ جب قیدی آیا کرتے تھے تو انہیں لعنت ملامت کی جاتی تھی, نازیبا کلمات بولے جاتے تھے, لوگ ان پر جس کے ہاتھ میں جو ہوتا تھا وہ چلا بھی دیتا تھا, کوئی مٹی پھینک رہا ہے, کوئی کنکر پھینک رہا ہے. تو ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ اس دور کا یہ کانٹیکسٹ ہے. ایک ایسا شہر جو ان ہستیوں کے بارے میں نہیں جانتا, لیکن یہ اعلان کرایا گیا ہے کہ اللہ نے خلیفۃ المسلمین کو فتح دے دی, باغیوں کو کا قلعہ کما کر دیا, اور باغیوں کے یہ پرزنرز آف وار جو ہیں آج آپ کے سامنے ہیں, شہر میں ہیں. تو ہم امیجن کر سکتے ہیں. اور اس دور میں یہ بھی ہوتا تھا کہ پرزنرز آف وار کو عبرت کے لیے نعوذ باللہ پورے شہر کا چکر لگوایا جاتا تھا, تاکہ لوگوں کے اندر ٹیرر پھیلے, خوف پھیلے. اگر کسی کے دل میں بغاوت کا کوئی خیال ہے تو وہ پرزنرز آف وار کو, قیدیوں کو دیکھ کر عبرت پکڑے کہ اس راہ پہ نہیں چلنا. تو ان ہستیوں کو دمشق کے اندر پھرایا گیا, ڈماسکس کے اندر, ان کو نعوذ باللہ ہیوملیٹ کرنے کے لیے, انسلٹ کرنے کے لیے. یہ قافلہ مختلف راستوں سے گنجان آباد بازاروں میں سے ہوتا ہوتا یزید کے دربار میں پہنچا. اور یزید کا جو دربار ہے آج بھی اس کو مسجد امیہ کہتے ہیں. یہ بنو امیہ نے اس پیلس کو مسجد میں کنورٹ کیا تھا. وہ بڑا ایک بڑا احاطہ ہے, وہ آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اور اس احاطے کی ایک جانب اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام, ان کی شہادت ہوئی تھی تو ان کا سر بھی دفن ہے, جس کو کرسچن ٹریڈیشن میں جان دا بیپٹسٹ بھی کہتے ہیں.
تو اب ایک طرف جناب یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو پہلے سے جن کی شہادت بہت سالوں پہلے ہو چکی ہوگی اور ان کا مزار پرانوار ہے ایک درجے پر، اور فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کا سر جو ہے وہاں پہ داخل کیا جا رہا ہے، اور اہل بیت کے سر جو ہیں وہ داخل کیے گئے ہیں۔ اب یزید کے دربار میں بہت سے واقعات ہوئے، لیکن میں 2-3 واقعات کوئکلی ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ پہلا واقعہ، امام حسین علیہ السلام کے سر کو جب یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس نے بھی امام حسین علیہ السلام کے سر پر چھڑی ماری ہے، گستاخی کی ہے، اور عجیب و غریب کلمات اس نے وہاں پر جو ہے بولے ہیں، اور یہ کہتا رہا، مطلب شاعر تھا، شاعری کرتا تھا، تو اس طرح کی شاعری کہ وہ سر جو اوبیڈینٹ نہیں ہوتے، جو مؤدب نہیں ہوتے، ہم انہیں کچل دیا کرتے ہیں، ایسی شاعری کرتا رہا وہاں پہ۔ اور وہاں پر بھی روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول موجود تھے اور انہوں نے اس کو روکا اور ٹوکا کہ تم جن لبوں پر چھڑی مار رہے ہو، یہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسے لیا کرتے تھے، an aged companion of the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر اس نے وہاں پر اس بات کا اعلان کیا، اس نے بنو امیہ کا یہ جو سارا معاملہ ہوا یزید کا، اس نے وہاں پر اس بات کا اعلان کیا کہ بدر کے وقت جو مارکہ حق و باطل تھا، اور ایک طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 کے ساتھ تھے، اور دوسری طرف یہ کفار تھے، اور وہ کفار کون تھے؟ وہ یزید کے رشتہ دار تھے۔ اس نے وہاں پر اعلان کیا کہ آج اگر میرے بڑے زندہ ہوتے تو میں انہیں بتاتا کہ ہم نے بنو ہاشم سے بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ اور نعوذ باللہ اس نے ایسے اشعار پڑھے کہ یہ نعوذ باللہ بنو ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا، اٹ واز اے ڈرامہ، کہ نہ کوئی نبوت اتری، نعوذ باللہ نہ کوئی فرشتہ اترا، اٹ واز آل اے پلے، اٹ واز اے پلوئے بائے بنو ہاشم۔ اور آج میرے بڑے ہوتے تو میں ان سروں کو دکھا کر انہیں یہ بتاتا کہ ہم نے بنو ہاشم سے بدلہ لے لیا ہے۔ فرا ہم سب، ہماری جانیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان، آمین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ، جان مال اولاد قربان۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے بارے میں، آپ کے نام کے بارے میں کوئی ادنا لفظ کرے، ہمارے دلوں پر ہمارے دل چھلنی ہو جاتے۔ اور یہ قاتل، یہ کرمنل آل رسول کا کلر بھی ہے، آل رسول کو اذیت بھی دے رہا ہے، رسالت مآب کو اس جہان میں اذیت دے رہا ہے، اور یہاں پر ختم نبوت پر حملے کر رہا ہے۔ اور آج یزید کے وکلاء جو ہیں وہ یزید کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں کہ یزید کو پتہ نہیں چلا۔ یہ روایات انہی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ان کو کہاں لے کے جائیں گے اگر یزید کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اور پھر جو اگلا معاملہ وہاں پر ہوا، اہل بیت کی پاک بیبیاں جب دربار میں موجود تھی تو اس نے ان بیبیوں کی شان میں گستاخی کی، اور آل رسول کی ایک بیٹی جن کے بارے میں بعض روایات میں بی بی سکینہ کے حوالے سے یہ بات آتی ہے، جن کا اصلی نام بی بی فاطمہ تھا، اس نے اس کے دربار میں ایک شخص موجود تھا اور اس نے کہا کہ نعوذ باللہ اس بیٹی کو میرے حوالے کر دو، میں اس کو لونڈی بناؤں گا۔ استغفر اللہ۔ یعنی آل رسول کی پاک بیبیاں، اور ان کو ہیملیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس وقت پھر بی بی زینب کھڑی ہوئی، اور بی بی زینب نے کہا کہ تم یہ نہیں کر سکتے، یہ آل رسول کی بیبیاں ہیں۔ اور یزید نے کہا اگر میں چاہوں میں یہ کر سکتا ہوں، تو بی بی زینب نے کہا کہ تم اگر یہ کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تم دین کے بالکل برعکس اور دین کی اسپرٹ کے بالکل برعکس کھڑے ہو۔ تو بی بی زینب کے ان جملوں کے ساتھ آپ نے بی بی سکینہ کو اس طرح سے پروٹیکٹ کیا، جو کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ بعض روایات میں حضرت علی کی ایک اور بیٹی تھی جن کو اس نے ایز اے کنیز جو ہے نعوذ باللہ مانگا۔ تو یہ آل رسول کو ہیملیٹ کیا جا رہا تھا، انسلٹ کیا جا رہا تھا، اور یہ معاملے وہاں پہ ہو رہے تھے۔ اور پھر بی بی زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا وہ یادگار خطبہ، اور we need to imagine this۔ ہماری زندگی میں ہمیں کوئی کانٹا چبھ جائے تو ہم
منہ سے کوئی فقرہ ادا نہیں کر سکتے. کوئی چھوٹی سی آزمائش آ جائے تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں, ہمارے نفسیاتی عارضے سامنے آ جاتے ہیں, ہم کوہیرنٹ نہیں رہتے, ہم بات نہیں کر سکتے. اور یہ بی بی, پاک بی بی, جن کے سامنے ٹارچرز کے, ٹرائلز کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں ان دا ویری ویری لٹرل سینس, یہ وہ بی بی ہیں جب طلہ زینبیہ کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے. عمر ابن سعد کو کہا کہ عمر ابن سعد تو دیکھتا نہیں ہے حسین شہید کیے جا رہے ہیں اور تو کھڑا ہے. شہادت امام حسین کو دیکھا, اپنے بیٹوں کی شہادتوں کو دیکھا, اپنے بھانجوں بھتیجوں کی شہادتوں کو دیکھا, اپنے بھائی عباس بن علی کی شہادت کو دیکھا, پھر اسیر ہوئیں. اور یہ ہماری روایات کیا بتاتی ہیں, ایسا طوق تھا امام زین العابدین جو ان کی پوری باڈی کو کور کرتا تھا اور اتنا سخت تھا, جس کو گلے میں ڈالا ہوا تھا اور یہ طوق کے ساتھ لے کے آئے گئے تھے. اب یہ ٹارچر کی انتہا ہے, لیکن ادھر بی بی زینب کی استقامت ہے. اور بی بی زینب کا وہ جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے دیکھا اللہ نے تم سے کیسے انتقام لیا, اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا. بی بی زینب نے فرمایا مجھے اپنے رب سے خیر کے علاوہ کبھی کچھ ملا ہی نہیں ہے, مجھے جو ملا ہے وہ خیر ہے. یہ بی بی زینب کا صبر, بی بی زینب کی استقامت. اور اگر بی بی زینب نہ ہوتی سلام اللہ تعالی علیہا, ہماری مائیں آپ کی عصمت پر قربان, اگر بی بی زینب نہ ہوتی تو واقعہ کربلا کو دبا دیا جاتا, واقعہ کربلا کو فراموش کر دیا جاتا. اب یہ جو قافلہ ہے جب یزید کے قید خانوں میں رہا ہے, جیسے آج بھی ہم اپنی ایک پولیٹیکل ریالٹی کو دیکھیں کہ جب آپ کسی کو پرزنر بناتے ہیں, پرزنر آف وار, ایک وقت کے بعد جب لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ یہ مظلوم ہے, یہ نواسۂ رسول کا خانوادہ ہے, یہ نواسی رسول ہیں, یہ امام زین العابدین ہیں, جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو پھر یہ جو پاورفل کوارٹرز ہیں یہ سافٹ پڑتے ہیں, یہ ڈیسیو کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. تو اب یزید کو یہ سمجھ آئی کہ ان لوگوں کو اگر میں نے زیادہ دیر کے لیے قیدی بنایا تو یہ میرے خلاف اب یہ ایک جا رہا ہے میسج کہ میں ظالم ہوں. تو اب یزید کی اگلی اسٹریٹجی یہ تھی کہ ان لوگوں کو جو ہے مدینہ کی طرف روانہ کیا جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈماسکس کے اندر کوئی ریولوشن, کوئی بغاوت, کوئی انقلاب, کیونکہ لوگوں کے اندر اب یہ ایک سینٹیمنٹ ہے کہ یہ ظلم ہوا ہے اور ظلم عظیم ہوا ہے. تو ایز اے میٹر آف اسٹریٹجی اینڈ ڈسیپشن ان کو مدینے کی طرف اب بھیجنے کی تیاری ہے. اور یہ لٹا پٹا قافلہ بی بی سیدہ زینب کی قیادت میں, امام زین العابدین کی قیادت میں مدینے کی طرف ان کو روانہ کیا جاتا ہے. لیکن فرا ایک بات میں آپ سے شیئر کروں, امام علی مقام نے جو قربانی دی تھی وہ قربانی رائے گاہ نہیں کی گئی. بے شک. امام علی مقام کی قربانی کے بعد کوفہ سے 4000 لوگ اٹھے. یہ وہ 4000 لوگ تھے جو کسی وجہ سے امام کا ساتھ نہ دے سکے, اور انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی اور خطا ہوئی ہے. اس تحریک کو توابون کی تحریک کہتے ہیں. یہ 4000 لوگ اٹھے, ود ان منتھس یزید کی آرمی کا مقابلہ کیا, اور ہسٹری یہ کہتی ہے کہ 4000 نے جام شہادت نوش کیا. اس واقعہ کربلا کے بعد مدینہ کے اندر صحابہ کی اولادیں موجود تھیں. حضرت حنظلہ جو بہت بڑے صحابی رسول تھے, ان کے بیٹے جب ان تک یہ خبر ملی تو وہ خود دمشق گئے, انہوں نے ایویلویٹ کیا کہ یہ یزید کون ہے. اور جب دمشق گئے اور یزید کا کیریکٹر دیکھا تو مدینہ آئے اور کہا کہ مدینے والوں, ہم آل رسول کے قتل کے بعد, اس ظلم و جور کے بعد اور اس کے کیریکٹر کے بعد یزید کی بیعت نہیں کر سکتے. یزید کی بیعت کو پورے مدینہ نے توڑ دیا. اور پھر یزیدی آرمی نے مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کیا, اور مدینہ منورہ پر حملہ ہماری تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے. مسجد نبوی کو ڈیسیکریٹ کیا گیا, مسجد نبوی میں اذانوں کو سسپینڈ کیا گیا, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پاک مسجد کو انویڈ کیا گیا, وہاں پر گھوڑے دوڑائے گئے, وہاں پر پاک خواتین کے ریپس ہوئے. یہ سب ہماری ہسٹری میں لکھا ہوا ہے. مدینے کو پامال کیا گیا.
اور یہ قافلہ وہاں پہ، یہ ظلم اور جور کا یہ سلسلہ وہاں پہ نہیں رکا. یہ ظلم اور جور کا یہ سلسلہ پھر مکہ المکرمہ کی طرف بڑھا ہے، جہاں پہ عبداللہ ابن زبیر ایز وی ریممبر کہ وہ بھی ایک سٹرگل کر رہے تھے، جو مکہ میں رہ گئے تھے، جو امام حسین کو بھی کہتے تھے کہ آپ نہ جائیں اور ہم مکہ میں، لیکن امام حسین کہتے تھے میں چاہتا ہوں کہ مکہ میں میرے خون کو سپل نہ کیا جائے. حضرت زبیر بن العوام کے بیٹے اب وہ وہاں پر موجود ہیں. مکے کا محاصرہ ہوتا ہے، خانہ کعبہ کے اوپر منجنیکوں سے پتھروں کو فائر کیا جاتا ہے اور خانہ کعبہ کے پردوں کو جلایا جاتا ہے. خانہ کعبہ کو فائر آپ کرنا چاہ رہے ہیں نا بنیادی طور کے اوپر. تو ظلم و ستم کا یہ سلسلہ ہے، لیکن امام علی مقام کی قربانی نے یزیدیت کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے. امام علی مقام کے ساتھ تو 72 تھے، لیکن پھر کوفہ والوں کو بھی پتا چلا کہ یزید کون ہے اور یزیدیت کیا ہے. پھر مدینے والوں کو جب انویژن ہوئی ہے تو یزیدیت ایک اور درجے پر ایکسپوز ہوئی ہے، اور جب کعبۃ اللہ کو ڈیسیکریٹ کیا گیا ہے تب ایک اور درجے پر یزیدیت ایکسپوز ہوئی ہے. اس لیے شاعر نے بالکل ٹھیک کہا تھا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. امام حسین نے تو بے نقاب کر کے ایکسپوز کر کے رکھ دیا یزیدیت کی ہر فارم کو. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. پھر لوگوں کو ریئلائز ہوا کہ ہمیں تو خلافت راستہ والے ماڈل پہ جانا تھا، اور یہ جو ماڈل آف گورننس ہے یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف ہے. فرا یہ معاملہ حقیقت میں باطنی ہے، اسپریچول ہے. اس دنیا کے لینڈسکیپ پر یہ پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو تھا. ہم نے اس سے یہ لیسن ضرور ڈرا کرنا ہے. ایک مسلمان جب امام علی مقام کی بات کر رہا ہے تو امام علی مقام نے کس پرنسپل کے لیے جان دی؟ امام علی مقام نے توحید کے لیے جان دی. امام علی مقام نے ختم نبوت کے لیے جان دی. امام علی مقام نے عبادت کے لیے جان دی. امام علی مقام نے معرفت خداوندی کے لیے جان دی. اور یہی معرفت خداوندی پولیٹیکل سینیریو میں خلافت ہے. آپ نے اس کے لیے جان دی. کیا حسین کا پیروکار، امام علی مقام کا پیروکار ذاتی طور پر رب تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرتا ہے؟ کیا عبادت کے درجے میں، کیا حقوق اللہ کے درجے میں، کیا حقوق العباد کے درجے میں، کیا سوسائٹی معاشرے کے درجے میں، کیا گلوبل پالیٹکس کے درجے میں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ دل میں ہم حسین حسین کرتے ہیں اور وقت کے یزیدوں کی بیعت کر رہے ہیں؟ پولیٹیکلی، گلوبلی امام کی اس مشن اور امام کی اس سٹرگل سے ہم نے یہ میسج ڈرا کرنا ہے کہ وقت کے یزیدوں کے خلاف کھڑے ہونا ہے. کبھی سر نہیں جھکانا ہے، سر کو بلند کرنا ہے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دینی پڑیں. یہ اعلیٰ ترین قربانیوں کی مثال ہم نے آپ تک پہنچائی، اور مقصد صرف یہی تھا کہ ہم پہچان سکیں کہ یزید کون ہے، اور ہم یہ جان سکیں کہ حضرت امام حسین اور آل رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کا اصل مقصد کیا تھا. ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ کی جانیں، ہماری اولادوں کی جانیں قربان پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر. اجازت دیجیے. فہد، بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.